چلیے تفسیر پر آتے ہیں. سورۃ الانعام آیت نمبر 111. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے بات کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے. دیکھیں یہاں پر وہ ٹرانسلیشن ہے کہ ساری چیزوں کو جمع کر دیتے، ہر چیز ان کے آگے آ جاتی. ان کی آنکھوں کے سامنے دونوں الفاظ دیکھیے بامحاورہ ترجمے میں نا یہ گنجائش ہوتی ہے کہ ایک سے زیادہ آپ معنوں کو سمو سکتے ہیں اس کے اندر. جیسے کہ یہاں بامحاورہ ترجمہ آپ کے سامنے قبولاً کا رکھا کہ ان کے سامنے ہر چیز کو جمع کر دیتے. ٹھیک ہے، تو قبولاً کے دونوں معنی آ گئے، سامنے کا مطلب بھی آ گیا اور جماعتوں کا ذکر بھی آ گیا کہ بہت ساری چیزوں کو جمع کر دینا. ما کانوا لیؤمنوا، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہتا. لیکن اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں. تو پچھلی آیت سے ذرا سا اس کو ہم جوڑ لیتے ہیں. پچھلی آیت میں فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا چیز آپ لوگوں کو سمجھائے، کیا چیز بتائے آپ کو کہ اگر یہ ہر نشانی دیکھ لیں گے جس کا مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ ساری نشانیاں دکھا دے گا تب بھی نہیں مانیں گے. اس آیت میں اسی کی مثالیں ہیں کہ اگر تو فرشتے بھی آ جائیں، اگر تو مردے بھی قبروں سے کھڑے ہو جائیں اور ان سے بات چیت کرنا شروع کر دیں، اور ہر چیز جس کا یہ تقاضا کر رہے ہیں، ہر نشانی جو یہ فرمائش اس کی کر رہے ہیں، ہم ایک نہیں دو نہیں کئی مثالیں ان کے سامنے لے کر آ جائیں، ما کانوا لیؤمنوا، یہ ایمان نہیں لائیں گے. ایمان کا معنی ہوتا ہے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے جو اللہ نے بخشی ہیں. دل کا، روح کا، فطرت کا تعلق اللہ سے جوڑنا ہوتا ہے، تب کہیں جا کے ایمان نصیب ہوتا ہے انسان کو. کسی اور کے ذریعے سے اللہ چاہتا ہے، جیسے اللہ ان یشاء اللہ، اگر اللہ چاہے تو ہاں ہو سکتا ہے ایمان لے بھی آئیں، لیکن بہرحال اللہ لوگوں کو ذریعہ تو بناتا ہے، لیکن اپنا اپنا ایمان وہ خود انسان کو محسوس کرنا ہوتا ہے. اپنی سم استعمال کرنی ہوتی ہے میسیج ریسیو کرنے کے لیے. کسی اور کے سم پر ہمارا میسیج نہیں آئے گا، اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوگا، تب وہاں پر میسیجز آئیں گے، تب میتھڈالوجی بتائی جائے گی کہ اچھا ویسے کرو ایسے کرو. اور یہ 100% حقیقت ہے، کوئی کسی کو زبردستی ہدایت دے نہیں سکتا. ہدایت ٹھونسی جانے والی چیز ہی نہیں ہے. ہاں اللہ اگر چاہے جس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لے اپنی طرف، وہ تو اللہ کی اپنی مرضی ہے، اس کے فیصلوں کو بدلنے والا کوئی نہیں. ضدی سے ضدی کافر بھی مطیع ہو سکتا ہے، اور بہت سے کافر جو کٹر دشمن تھے اسلام کے، جانی دشمن تھے مسلمانوں کے، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے. تو مسلمانوں کے لیے پیغام کیا ہے اس کے اندر؟ میرے آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ معجزوں اور ایکسٹرا آرڈنری چیزوں کی طلب کیے بغیر شیئر ہیومن لیول کے اوپر خالص انسانی کوششوں کے ذریعے اچھا گمان رکھتے ہوئے تبلیغ کرتے رہیں. ہمیں نہیں پتہ اللہ کے ہاں کیا کیا خوشخبریاں موجود ہیں. ہو سکتا ہے دنیاوی طور پر بھی مسلمانوں کو محنت کا پھل نظر آ جائے. کون سوچ سکتا تھا کہ چنگیز خان کی اولاد اسلام لے آئے گی؟ وہ کہا ہے نا شاعر نے کہ ہے آیا تاریخ کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. وہ جو اتنے بڑے مسلمانوں کے دشمن تھے جنہوں نے کہ قیامت ڈھا دی تھی مسلمانوں پر، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، ان کی نسل آگے چل کے جو ہے وہ اسلام لے آئی اور محافظ بن گئی اسلام کی. تو اللہ ان یشاء اللہ میں بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے پازیٹیو پیغام، بہت کچھ امید ہے جو اللہ تعالیٰ نے دلا دی ہے کہ تم اپنا کام کرتے رہو. لیکن جہاں تک ابھی ایک کا مشرکین مکہ کا تعلق ہے تو فی الحال کیا معاملہ ہے ان کا؟ اکثرہم یجہلون. فی الحال تو کفار مکہ، مشرکین مکہ بہت کم عقلی کا ثبوت دے رہے ہیں. جیسے ترجمے میں ہم نے بات کی تھی کہ یہاں جہالت علم کے مقابلے میں بھی لفظ آ سکتا ہے اور حلم کے مقابلے میں بھی.
یعنی حکمت اور ٹھہراؤ کے بجائے یہ بہت زیادہ ایموشنل اور جذباتی ہو رہے ہیں، بہت اکھڑ ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کو بہکا رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور ہم نے اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، وہ ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پہ القاء کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہیں کرتے، بس ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، اپنی افترا پردازیاں کرتے رہیں، یعنی اپنی طرف سے باتیں گھڑتے رہیں۔ اچھا جی، بڑی خوبصورت آیت ہے، تھوڑا سا ٹائم لگانا ہوگا ہم کو۔ ایک تو یہ دیکھیں کہ پہلے ہی تسلی دے دی گئی مسلمانوں کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے مسلمانوں کو کہ جو معاملہ قریش کے ساتھ پیش آ رہا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اور میری اور آپ کی تسلی بھی اس کے اندر ہے۔ جو تبلیغ کرنے کھڑا ہو، ابھی ہم نے تبلیغ کی بات کی تھی نا کہ انسان کام کرتا رہے اپنا، تو یہ سب لوگ جان لیں جو اس راستے میں آیا وہ اچھی طرح جان لے کہ حق اور باطل کا ٹکراؤ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ جس شاعر نے کہا ہے نا کہ شرار بو لہبی سے چراغ مصطفی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نور لے کر آئے اس کے مقابلے میں دشمنوں نے ہمیشہ آگ اور فساد کی کوشش کی ہے، فساد کی آگ بھڑکانے کی ہمیشہ کوشش کی۔ تو یہ حق اور باطل کا ٹکراؤ ہے، ہمیشہ سے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ آزمائش اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جس سے ایمان والوں کو سابقہ پیش آ کے رہے گا۔ سرکش انسان اور سرکش جن، شیطان سے مراد کیا ہے؟ سرکشی کرنے والے، اللہ کی رحمت سے دور۔ ان کا تو کام کیا ہے؟ وسوسہ اندازیاں کرنا، انسینویشنز کرنا، شکوک شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یزخرف القول کا مطلب ہوتا ہے باتوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا۔ دیکھیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک فریز استعمال کیا ہے زخرف القول غرورا، اس پر ہمیں دراصل بات کرنی ہے۔ تو زخرف کی ہم نے بات کی، ملمہ چڑھانا، بد شکل چیز کو، گھٹیا چیز کو خوبصورت قیمتی بنا کے پیش کرنا، یہ زخرف ہے۔ قول بات، غرور دھوکہ، مغرور اسی کو کہتے ہیں جو اپنے بارے میں خوش فہمی میں دھوکے میں مبتلا ہے، تبھی کہتے ہیں بڑا مغرور ہے۔ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، what do they think about themselves, what do they think of themselves، ایسے کہا جاتا ہے، یعنی اپنے بارے میں دھوکہ ہے، ان کو غلط فہمی کا شکار ہیں۔ تو یہ تین الفاظ استعمال ہوئے ہیں، زخرف، القول اور غرور۔ یہ تینوں الفاظ مل کر کلام میں بہت گہرائی اور جامعیت پیدا کر رہے ہیں۔ اور ایک اور لفظ آیا تھا یوحی، سیکرٹ میسیجز۔ تو اب اس کو تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں کہ یوحی سیکرٹ پرائیویٹ میسیجز، چھپ کر سازشیں کرنا، منصوبے بنانا، کانسپیریسیز، پلاننگ۔ اور یہ کون کر رہا ہے سب کچھ؟ اللہ نے بتا دیا، شیاطین کر رہے ہیں۔ تو چونکہ شیطان ہیں تو اچھی چیز کی، خیر کی تو پلاننگ نہیں کریں گے، تو شیطان کس چیز کی پلاننگ کریں گے؟ تباہی کی پلاننگ کریں گے۔ اس لیے تو شیطان نے تو اناؤنس کیا ہوا ہے کہ میں تو دشمن ہوں اس کا، انسان کا۔ تو آبویسلی جو شیاطین ہوں گے وہ انسان کی ڈسٹرکشن، انسان کی تباہی، اس کے لیے غم، اس کے لیے رنج، اس کے لیے پریشانی کی سازشیں کریں گے، خرابی کی، گناہ کی سازشیں کریں گے کہ اللہ کا نافرمان ہو جائے۔ تو اب ان سازشوں کا جو یوحی لفظ استعمال کیا گیا ہے، ان سازشوں کا بنیادی بیسک جو ہدف ہے ڈی کنسٹرکٹنگ ریلیجن، اللہ سے بدگمانی، اللہ سے نفرت، اللہ سے بغاوت، اور الٹیمیٹلی انڈیفرنس، کہ اللہ اگر ہے تو بھی وی ڈونٹ کیئر، اگر نہیں ہے وی اسٹل ڈونٹ کیئر۔ اللہ کے وجود میں شکوک پیدا کرنا۔ اور پھر الٹیمیٹ ہم نے بات کی، الٹیمیٹ ایم کیا ہے
کہ بالکل بھلا دینا اللہ کو، نظر انداز کر دینا، اس کی ان کی پلاننگ ہے، اس کی ان کی کوشش ہے. اور یہ جو ہماری پچھلی صدی گزری، یعنی کہ ہم تو ایک بڑے کسب کے اوپر ہیں آج کل جو ہم موجود ہیں دنیا میں، کہ ہم نے ٹرن آف دا سینچری دیکھی ہے. تو پچھلی سینچری میں کہا جاتا تھا کہ جب اگلی سینچری آئے گی، 21 سینچری آئے گی، لوگ اللہ کا نام بھول چکے ہوں گے. تو کیسے خیال آیا؟ بھئی جو کوشش کر رہا ہے اسی نے یہ دعویٰ کیا ہوگا، یہ نعرہ لگایا ہوگا کہ بس ہماری کوششیں الٹیمیٹلی کامیاب ہو جائیں گی، لوگ تو خدا کا نام بھی نہیں لیں گے، لوگ دین کو بالکل پس پشت ڈال چکے ہوں گے. یہ ان کی کوششیں ہیں دراصل. تو ایک ہی چیز، ریکنسٹرکٹنگ ریلیجن. اور زخرف القول غرورا، ریلیجن کو کس ورڈ سے ریپلیس کرتے ہیں بتائیں ذرا؟ اسپریچویلٹی. اسپریچویلٹی، روحانیت. ساری بات اسپریچویلٹی کی ہے کہ جسٹ گیٹ کنیکٹڈ ٹو دا پاور آف دا یونیورس یا پاورز آف دا یونیورس، ہارنس دا پاور آف دا یونیورس. ٹھیک ہے؟ اب اس میں تو پھر کھلا کھاتا ہے نا، سورج کی تم طاقت کی بات کر لو، تم کسی اور طاقت کی بات کر لو، اللہ کی طاقت کے ساتھ جتنی مرضی طاقتیں بنا لو، کسی اور طاقت کو تصور میں لے آؤ اور اس پر فوکس کر کے کوئی تم عبادت شروع کر دو، نعوذ باللہ. تو یہ ہے زخرف القول غرورا. اور اسپریچویلٹی جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں برا نہیں لگتا لفظ، لیکن یاد رکھیں یہ ریپلیس کس کو کر رہا ہے؟ یہ دین کو ریپلیس کر رہا ہے. اور اسپریچویلٹی کہ اگر چلے ان کی تمام سازشوں کوششوں کے باوجود کوئی اللہ سے بدگمان بدظن نہیں ہوتا، اللہ سے نفرت نہیں کرتا، کہتے ہیں تمہیں کسی آرگنائزڈ ریلیجن کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی کے تھرو آنے کی ضرورت نہیں ہے. یو آر ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو یور لارڈ، یو آر ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو گاڈ. تمہارا دل بتائے گا تم کو، جیسے ہم نے بات کی تھی نا، حدثنی قلبی ان ربی، میرا دل اللہ سے بات کرتا رہتا ہے. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے شریعت کی باتیں مت بتاؤ، مجھ سے مت کہا کرو کہ نماز پڑھو نماز پڑھو، کوئی ضروری نہیں ہے نماز پڑھ کے اللہ یاد آئے، مجھے پتہ ہے اللہ کو یاد کیسے کرنا ہے، اللہ تو میرے دل کے اندر ہے، میرا اپنا طریقہ. یہ اس طرح سے دیکھیں، یہ ہے زخرف القول غرورا، کہ ریلیجوسٹی کو اس طرح سے کھلا کر دیا، رسولوں کو کاٹ دیا اس سے، اور کہا کہ بس ٹھیک ہے اسپریچویلٹی ہے نا، تم روحانی تمہارا تعلق ہے اپنے رب سے، جو کر رہے ہو نا تم ٹھیک ہی کر رہے ہو، جس طرح تمہارا جی چاہے اپنے رب کو پوجو، تمہیں کسی کے مشوروں کی، ہدایات کی، احکامات کی، کتابوں کی ضرورت نہیں ہے. ایک یہ. اور کیا ہے زخرف القول غرورا؟ کس چیز کی جو ہے وہ آپس میں یہ ایک دوسرے کو ہدایات دے رہے ہیں، کس چیز کی سازشیں کر رہے ہیں. عملی طور پہ دیکھیں، ابھی تو عقیدے کی بات کی تھی نا ہم نے، بیسک عقیدے کے اوپر ان کا حملہ ہے جو کہ ڈیفینیٹلی ہے. کتنے لوگ جو ہیں پریکٹسنگ تھے، وہ پریکٹسنگ کرسچنز یا پریکٹسنگ جیوز یا پریکٹسنگ مسلمز، وہ اب نیوٹرل ہوتے چلے جا رہے ہیں، کہتے ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس. اور کیا کرتے ہیں عملی طور پہ؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے، یأمرکم بالفحشاء والمنکر. شیطان تم کو حکم دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے، رجحان بناتا ہے تمہارا فحش اور منکر کی طرف. تو فحشاء پھیلانا، حیا کی اہمیت کو کم کرتے چلے جانا، یہ اس کی ساری سازشیں ہیں، کانسپریسیز ہیں. اللہ نے کلیئر کہا، اللہ نے نہ لکھا ہوتا ہم بھی بات نہ کرتے. اللہ خود کہہ رہا ہے یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. بے حیائی کو قابل قبول بنانا، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑی ان کو. ایسے نہیں ہوا اس لیے کہ انسان کی فطرت کے اندر حیا موجود ہے. تو یہ ہم کہتے ہیں نا گیو دا ڈیول ہز ڈیو، دیں اس کو اس کا ڈیو. شیطان کو واقعی کتنی محنت کی اس نے، لگا رہا سالوں سال، ڈیکیڈز آفٹر ڈیکیڈز آفٹر ڈیکیڈز، سینچری آفٹر سینچری آفٹر سینچری، کہ کسی طرح فطرت میں سے حیا کو کم کر دے، اپنی فطرت سے انسان کو ڈسکنیکٹ کر دے، ایڈامک نیچر سے ہٹا دے، ایڈامک نیچر سے ہٹا کے انسان کو اینیمل نیچر کے اوپر لے جائے. اس لیے کہ جانور میں حیا نہیں ہوتی، انسان میں ہوتی ہے. کوئی ریزن ہے نا کہ جانور جو ہے وہ سر عام فارغ ہو جاتے ہیں، اپنے جسم کی جو فضلے ہیں، جسم کے فضلے سر عام نکال دیتے ہیں، اور کوئی ریزن ہے کہ انسان یہ کام نہیں کرتے. باتھ رومز ہیں، دروازے ہیں، اور اگر باتھ روم اور دروازے مہیا نہیں تو بہرحال کسی جھاڑی کی آڑ ہی لے لیتے ہیں
تو یہ حیا ہے، حیا اس وجہ سے کرتے ہیں. تو وہ اس کو کم کرنا چاہ رہے ہیں. تو بے حیائی کو قابل قبول بنانا، ایکسیپٹیبل پہلے بنانا، پھر متوقع بنانا، ایکسپیکٹڈ بنانا. اٹس آل اسٹیج بائی اسٹیج بائی اسٹیج. اس لیے کہ فطرت سے کاٹنا آسان نہیں ہے. فطرت کے اندر سے وہ حیا کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، ٹائم لگا اس کے اندر. تو پہلے ایکسیپٹیبل بنایا، پھر ایکسپیکٹڈ بنایا، پھر پسندیدہ بنایا، سم تھنگ ٹو ریئلی کریو فار، پھر قابل ترجیح بنایا، پریفریبل، کہ یہ حیا کے مقابلے میں بے حیائی پریفریبل ہے. اس کو بولڈ کا لقب دیا، اس کو کانفیڈنس کا لقب دیا بے حیائی کو، اس کو فطرت کی پاکی کا لقب دیا. نیوڈسٹ کیمپس ایسے نہیں بن گئے، کبھی نہیں بنے تھے. ٹھیک ہے، ایلیٹ ہمیشہ سے بے شرم رہے قوموں کے اندر، وہ دنیا زمانے کے گناہ کرتے رہے. عوام میں یہ چیز وائڈ اسپریڈ نہیں تھی، کامنلی ایکسیپٹڈ نہیں تھی. تو اس کو نہ صرف ایکسیپٹیبل بنایا بلکہ پریفریبل بنایا، پریفریبل. اور زخرف القول غرورہ کے ذریعے لیبلز لگا کے کہا کہ جن کی فطرت پاک ہوتی ہے، جو بچوں کی طرح اندر سے معصوم ہوتے ہیں، ان کو یہ لبادے اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو اپنے آپ کو کور کیے جاتے ہیں، کوئی اندر کی گندگی ہے ان کی جس پر کہ یہ ردے چڑھا رہے ہیں، پردے ڈال رہے ہیں اس کے اوپر. جو جتنا گندا ہے اندر سے، جتنا گلٹی ہے، اتنا ڈھانکتا ہے اپنے آپ کو. جو جتنا پاک ہے اندر سے، جتنا معصوم ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے ڈھانکنے کی اپنے آپ کو. اور پھر اس کے بعد نہ صرف یہ کہ بے حیائی کو بہت پسندیدہ، پھر حیا کو ناقابل برداشت. اٹ ول ناٹ بی ٹالریٹڈ. خبردار تم نے برقینی پہنی، یو ہیو ٹو ویئر اے بکینی. برقینی سے گزارا نہیں ہوگا، ہم لا بنائیں گے اس کے خلاف. پہننی ہے تو تم بکینی پہنو یا کاسٹیوم پہنو. اگر تم اپنے آپ کو ڈھانک کر سوئمنگ کرنا چاہتی ہو تو دیکھنا پھر کیسی شامت آئے گی تمہاری. ناقابل برداشت لٹرلی. اور کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کلچر کے، ہمارے موریلٹی کے خلاف ہے. کیا موریلٹی بنائی ہے کہ کم سے کم وہ 2 دھجیاں پہن کے عورت ساری دنیا کے سامنے کھڑی ہے، وہ بہت قابل فخر اور قابل قبول ہے. اور جس نے ڈھانک لیا اپنے آپ کو لیکن سوئم کرنا چاہتی ہے، کہتے ہیں دیکھو کیا کر رہی ہے، یہ کتنی گندی عورت ہے. تو حیا کو ناقابل برداشت بنانا اور اس کو برا بنانا کہ جس نے ڈھانک لیا یہ میڈیویل ہیں، بیکورڈ ہیں، جاہل ہیں. اس کے لیے بڑی محنت کی ہے. اگر ایک ایمانسپیٹڈ عورت دکھانی ہے، خوش و خرم عورت دکھانی ہے، تو وہ انکورڈ ہوگی، بغیر حجاب کے ہوگی. ٹھیک ہے، جس کو اس کے حق مل رہے ہیں، جو خوش و خرم ہے، جو پڑھی لکھی ہے، اس کا ایک خاص امیج ہے، خاص سٹائل ہے اس کے کانفیڈنس کا. اور جس کو سپریس دکھانا ہے، جس کو جاہل دکھانا ہے، جس کو مظلوم دکھانا ہے، اس کے سر پہ چادر ہوگی. اور اس سر کی چادر انڈیکیشن کیا ہے؟ دیکھیے سب امیجز ہیں، سب سبلیمل میسیجز ہیں بیسکلی. یہ جو یوحی کی بات ہم نے کی نا، یہ سبلیمل میسیجز دیتے ہیں ایڈس کے تھرو، نعروں کے تھرو، سلوگنس کے تھرو، کیمپینز کے تھرو. پھر اور کیا حملہ کیا انہوں نے؟ رحمی رشتوں کی حرمت اور اہمیت کو کم کرنا، کہ یہ عذاب ہیں، مصیبت ہیں، کوئی ضرورت نہیں ان بلڈ ٹائز کو نبھانے کی. اس پر کانسٹنٹ حملہ، ویکننگ دا فیملی اسٹرکچر، نیوکلیئر کر دینا سب کو. پھر عورت اور مرد کی ذمہ داریوں کو ایک جیسا کر دینا، کہ عورت اور مرد کی بالکل ایک جیسی ذمہ داریاں ہیں. اور اس پہ ٹائٹل کیا لگایا؟ ایکوالٹی. دیکھیے یہ ہے نا زخرف القول غرورا. مجھے بتائیں ایکوالٹی سن کے کیسا لگتا ہے؟ کتنا اچھا. بولڈ سن کے کیسا لگتا ہے؟ کتنا اچھا. کانفیڈنٹ سن کر کتنا اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹو اون یور باڈی یور چوائس، کتنا اچھا لگتا ہے سننے میں یہ. اور اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. تو یہ ایکوالٹی کی. اور کہا کہ جینڈر رولز کی جو رسپانسبلٹیز ہیں کوئی ڈفرینس نہیں ہے ان کے اندر، دونوں کی سیم رسپانسبلٹیز ہیں. یہ پہلی دفعہ دنیا میں یہ کامیابی ملی، ان کو اب تک نہیں ملی تھی. اور جب یہ جینڈر رولز میں کنفیوژن کریٹ کر دیا تو پھر جینڈرز کے اندر بھی کنفیوژن پیدا ہو گیا. اب ہیٹروسیکشل، ہوموسیکشل، بائی سیکشل، ٹرانس سیکشل،
سس جینڈر، فلاں جینڈر، اتنی ساری ٹرمینالوجی ہے کہ کانسٹنٹلی اپڈیٹ کرنی پڑتی ہم کو بھی اپنی ٹرمینالوجی کہ اچھا بھی اب نیا لفظ کون سا نکل آیا. اتنے ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں. تو جینڈرز کے بارے میں غیر فطری نظریات پیدا کر دینا، بائی سیکشول، اس طرح کی ٹرمز ہم سننے لگ گئے جو پہلے کبھی بھی نہیں سنی تھی. تو ہیٹرو سیکشل لگتا ہے جسٹ اے چوائس، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نیکی سے یا فطرت سے. کہتے ہیں نہیں، یو کین بی ہومو سیکشول، یو کین بی ہیٹرو سیکشل، یو کین بی بائی سیکشل. اس طرح کے ہم ٹرمز اب دیکھ رہے ہیں. ان میں سے کچھ پہلے تھیں اور کچھ نئی ایجاد ہوئی ہیں. تو یہ بھی ان کی ایک سازشیں ہیں، اس پہ بھی بڑی محنت کی ہے انہوں نے. اور پھر انسان کی جو ذہنی صحت ہے اور جسمانی صحت ہے اس کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کرتے ہیں شیطان، ہرس اور نسل برباد ہو جائے. ایسی چیزیں ہیں کہ کھانا کھائیں اور بیمار ہوں، کھانے کو وافر کر دیا اور اس کے ساتھ بیماریاں بھی بہت پھیل گئیں. ایسے کیمیکلز ہیں یا پرزرویٹیوز ہیں جو انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. اور نسل کی بربادی، ہرس کی بربادی، نسل کی بربادی. اللہ کے وجود کے بارے میں تو بات ہی ہم نے کی تھی، اس کو پھر غیر ضروری بھی ثابت کرنے کی بہت کوششیں کی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، اپنی طرف سے ریسرچ کی ہے. کہا کہ اسپونٹینیس کریشن ہے، کہ خود بخود کائنات وجود میں آ گئی ہے. کہتے ہیں کہ ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ اسپونٹینیسلی چیزیں کریٹ ہو جاتی ہیں، کسی کریٹر کی ضرورت نہیں ہے. یا بگڑی ہوئی ایولیوشن تھیوری کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کرنا. اور جیسے بھی ہم نے بات کی ادیان سماویہ کو بدنام کرنا اور فلسافیکل ریلیجنس سے ان کو ریپلیس کرنا. اور ان سب پہ سب سے زیادہ جو حملہ کیا وہ رسولوں کی ذات کے اوپر کیا ہے شیطانوں نے، کہ ان کے رسولوں کو اتنا بدنام کر دو کہ اتنے خراب کردار کے یہ لوگ تھے، دامن کردار پر اتنے دھبے لگا دو، شرک کے لگا دو، ایڈلٹری کے لگا دو، ظلم کے لگا دو، انسیسٹ کے دھبے لگا دو ان کے اوپر، مرڈر کے دھبے لگا دو ان کے اوپر، کہ کہیں کہ لو یہ ہے جو ریلیجن لے کر آئے تھے، اتنے گھٹیا، ہمیں ضرورت نہیں ہے ریلیجن کی. تو یہ ثابت کرنا کہ یہ آرگنائزڈ ریلیجنز بالکل بیکار ہیں، یہ مونوتھسٹ ریلیجنز بالکل بیکار ہیں، اور ان کو ریپلیس کیا کس سے؟ فلسافیکل ریلیجن سے. بدھزم، ہندوازم، یہ سارے ازمز جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ بتانا کہ اسپریچویلٹی کافی ہے، ریلیجوسٹی کی ضرورت نہیں ہے. اور آخرت کا تصور ذہنوں سے اوجھل کر دینا، بھلا دینا کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے. اور کیا میتھڈالوجی تھی ان کی؟ حرام کو انسان کی ضرورت، انسان کی خواہش، انسان کی خوشی کے لیے لازم اور ملزوم قرار دینا. کہ اگر تم جب تک گناہ، جس کو کہ گناہ سو کالڈ گناہ کہتے ہیں، گناہ کچھ نہیں ہے، نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو. تو اچھائی اور برائی کی تمیز مٹا دی، فرق مٹا دیا. اور پھر ان کو موقع ملا کہ یہ کہیں کہ حرام انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر دنیا نہیں چلے گی. اور خود منہ کی کھا رہے ہیں. اب سب کو سود کھلا دیا، کہا کہ بینکنگ کے بغیر تو دنیا چل نہیں سکتی، اکانومی چل نہیں سکتی. اور اب خود ہی ان کے گلے میں پڑ گئی آ کر، وہ خود ہی گلے میں پھنس گئی آ کر وہ چیز ان کے. اور اب سود کو کہتے ہیں بہت برا ہے، ختم کرو، مٹاؤ. نہ صرف 0% انٹرسٹ ریٹ ہونا چاہیے، بعض ملکوں میں جیسے یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ ہے. تو بہرحال وہ الگ کہانی ہے. یہ تو اپنی کوششیں کر رہے ہیں، ہم تو ان کی کوششوں کی بات کر رہے ہیں نا. ابھی جو اللہ کے بندے ان کے کاؤنٹر میں کوششیں کر رہے ہیں اس کا ذکر ابھی ہم نے نہیں کیا. وہ تو پھر ابھی سورۃ الاعراف میں ہم دیکھیں گے کہ انبیاء نے کتنی کوششیں کی ہیں. بس دعا یہ کرنی کہ میں اور آپ انبیاء کے ساتھی ہوں. ہم کو ان کی سازشوں کو پہچاننا ضروری ہے. اگر ہم بلائنڈ آئی کریں گے، آسٹرچ ایٹیٹیوڈ اختیار کریں گے، ہم کہیں گے ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری، ایوری تھنگ از فائن، آئی ایم اوکے، یو آر اوکے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا پیچھے ہو کیا رہے. تو انہوں نے پلاننگ کر کے، دیکھیں امیزنگ، میں کہہ رہی ہوں نا آپ سے، امیزنگ آیت ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ حرام کو کیسے نون انسان کی ضرورت بلکہ انسان کی خواہش، انسان کی خوشی کے لیے لازم قرار دیا کہ جو حرام نہیں کرتا وہ خوش نہیں ہے. جوانی کا دیوانہ ہونا ضروری ہے. وہ کیا جوانی ہے جو دیوانی نہیں ہے؟ کیا فائدہ ایسی جوانی کا جس میں کہ تم نے زنا نہیں کیا، آنکھ مٹکا نہیں کیا. اور پھر یہ کہ بہت اچھا انسان ہے، زنا کرتا ہے تو کیا ہوا؟ اس کے لیے پھر انہوں نے اس طرح کے امیجز کریٹ کیے ہیں
کہ ایک مرد ہے، جیسے ہم نے کیا تھا اس دن بھی بات کی تھی، نماز پڑھتا ہے، داڑھی والا ہے، لیکن کہے گا کتنا ظالم ہے، دیکھو یہ کیسا ہومو سیکشول ہے، یہ کیسے ایکسپلائٹ کرتا ہے، گھر میں کتنا خراب ہے، بے ایمان کتنا ہے، یہ بتائیں گے۔ ایک شخص چور ہے، اچکا ہے، نہ داڑھی نہ نماز سے کوئی تعلق، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، کہتے ہیں دیکھو چور ہے تو کیا ہوا، دل کا کتنا اچھا ہے، کیسے غریبوں کا خیال کرتا ہے، کتنا نرم دل ہے، کتنا ہمدرد ہے، گھر والوں کے ساتھ کتنا اچھا ہے، ماں کا کتنا تابع دار ہے، یہ امیج۔ ایک عورت ہے نمازی پرہیزگار حجاب نقاب والی، اس کا کردار دکھائیں گے، کتنی بدتمیز ہے، کتنی بری ہے، غیبت کرتی ہے، تنگ کرتی ہے سب کو، اندر سے کتنا گندا کردار ہے۔ ایک پروسٹیٹیوٹ دکھائیں گے طوائف، پروسٹیٹیوٹ ود اے ہارٹ آف گولڈ، وہ دیکھو کتنی اچھی ہے۔ یہ ہے ساری چیزیں نا زخرف القول غرورا۔ تو یہ جو منصوبے ان کے ہیں، اس کو عمل میں لانے کے لیے زخرف القول کا سہارا لیا، خوبصورت سلوگنز، اپنی طرف سے عالمانہ سوال خود اٹھاتے ہیں، جن کے سارے جوابات جو ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں، حدیث میں موجود ہیں، پریٹینڈ کریں گے وہ ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں، چل لیٹس ڈو سم ریسرچ۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ ریسرچ اپنی شروع کرتے ہیں فلسافیکل سوالوں کے بارے میں، شاید ہی کبھی توفیق ہو قرآن کا ذکر کرنے کی ان کو۔ یہ تو اپنشد کا ذکر کر دیں گے، یہ فلاں کتاب کا ذکر کر دیں گے، وہ بدھا کے قول کا ذکر کر دیں گے، وہ کسی رومن اسکالر کا ذکر کر دیں گے، ایرسٹوٹل کی بات بیان کر دیں گے، پتہ نہیں قرآن کیوں نہیں نظر آتا ہے ان کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں نہیں نظر آتی؟ obviously نظر نہیں آئے گی۔ تو پھر عالمانہ سوالات اٹھاتے ہیں اور پھر نیوٹرل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، غیر جانبداری کا عنوان لگا کر حق اور باطل کو ایک ترازو میں تولیں گے۔ اگر فلسفی کسی کو پڑھانی ہے یا کمپیریٹیو ریلیجن پر بات کرنی ہے یا انٹرفیتھ پر بات کرنی ہے، تو اسلام کو، قرآن کو، جو ڈسٹارٹڈ ٹیکسٹس ہیں، جو محرف کتابیں ہیں، محرف ادیان ہیں، ان کی سطح پر گرانا ضروری ہے۔ تب کہتے ہیں اب بات کرو ہم سے، پہلے تم مانو کہ دے آر آل ایکول، تو پھر تم مجھے بتائیں پھر بات کیا بچی؟ کچھ بھی نہ بچا۔ اچھا، ہیومن رائٹس، یہ ہے زخرف القول غرورا۔ شادی کو غیر ضروری قرار دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے شادی کرنے کی۔ ہیومن رائٹس کے نام پہ ہومو سیکشوالٹی صحیح ہے، اور جس نے ہومو سیکشوالٹی کو برا بھلا کہا ہوموفوبک کہہ دیا اس کو۔ اور جو منظر عام پر اس کبیرہ گناہ کا اقرار کرتا ہے، اس کبیرہ گناہ کا اعتراف کرتا ہے، جس کو کہ ہر دین نے کبیرہ گناہ کہا ہے، یہود نے، عیسائیوں نے، مسلمانوں نے، حتیٰ کہ مشرک مذاہب کے اندر بھی یہ انتہائی گھٹیا ناپسندیدہ چیز تھی ہندوؤں وغیرہ میں۔ کہیں اس کو کسی نے اگر کوئی سینکٹیٹی دی ہے تو وہ گریکو رومن کلچر جو ہے، اس میں بھی ایلیٹس جو ان کے تھے وہ یہ حرکت کیا کرتے تھے۔ لیکن اب جس طرح انکریج کیا جا رہا ہے کہ اس کے ایموجیز بنائے گئے ہیں، دیکھیے سب کام ایسی تو نہیں ہو گیا۔ اب یہ لوگوں کو آپشن، اور بچوں کو آپشن دے دینا کہ there are 3 kinds of families۔ ایک فیملی ہو سکتی ہے اس میں امی اور ابا ہوں، ایک فیملی ہو سکتی ہے جس میں کہ 2 ابا ہوں، ایک فیملی ہو سکتی ہے جس میں کہ 2 امیاں ہوں۔ It's all fine, go and find yourself۔ تم تجربہ کرو۔ جس کا رجحان بھی نہ گیا ہو قیامت تک اس طرف، وہ بھی سوچے چلو میں تجربہ کر کے دیکھتا ہوں۔ ایک مسلمان خلیفہ تھے، نام تو یاد نہیں آ رہا، انہوں نے کہا کہ اگر تو قرآن نے ذکر نہ کیا ہوتا نا قوم لوط کا، میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی یہ کام کر سکتا ہے۔ متلی ہوتی ہے سوچ کے، انسان کو الٹی آتی ہے انسان کو سوچ کے، اتنا غلیظ، اتنا گندا کام۔ اس پہ اسٹینڈنگ اوویشنز ہیں، اس پہ تالیاں ہیں، اس پہ انکریجمنٹ ہے، اور بے حیائی کو لبریشن کا نام پھر انہوں نے دیا ہے۔ اور اللہ رسول کو برا بھلا کہنا یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف اسپیچ۔ یہودیوں کے جرائم پر بات کر کے تو دیکھیں اینٹی سیمیٹزم کا جرم۔ ہٹلر کا کاسٹیوم تو کوئی پہن کے دکھائے، اس کو جیل کر دیں گے، ایسا بائیکاٹ کریں گے اس کا، وہ بھی یاد کرے گا۔ یہ دیکھ رہے ہیں نا ہم، وہاں کہاں گئی فریڈم آف اسپیچ؟ اولاد اور والدین، ان دونوں کو بوجھ بنایا انہوں نے کہ یہ دونوں عذاب ہیں۔ اولاد آزادی میں خلل ڈالتی ہے، ماں باپ بوڑھے ہو کر آزادی میں خلل ڈالتے ہیں، ان کو دونوں کو بوجھ بنا کر پیش کر دیا۔ اور جوئے اور شراب کا تو پھر کہنا ہی کیا ہے،
اشتہارات کے ذریعے، میگزینز کے ذریعے، فلموں کے ذریعے خوب مزین کیا جوئے، شراب اور زنا کو، بے حیائی کو۔ سلور اسکرین کہتے ہی ہیں نا اس کو، سلور اسکرین۔ یہ جو ہالی ووڈ ہے اس کو ہولی ووڈس کہتے تھے۔ کیسے انہوں نے ایک پرسیپشن ڈیولپ کیا ہے، اور دیکھیں کہ ان چیزوں کو کیسے فروغ دیا ہے انہوں نے۔ یہ سب کیا ہے؟ غرورہ، دھوکہ، سب کا سب جو اتنی لمبی ہم نے تقریر اس وقت سنی ہے اور کی ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ ان میں سے کسی چیز کے اندر سکون نہیں ہے۔ اگر ان چیزوں میں سکون ہوتا تو آج کا انسان بڑا پرسکون اور بہت ہی خوش ہوتا۔ انسانوں سے اللہ چھینا نا انہوں نے، اس کی روح کو بے چین کر دیا، لٹرلی اس کو اسپریچول ڈیزرٹ میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اس کے اندر پیاس ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس کو کہ ہو کیا رہا ہے۔ حیا ختم کر دی، لبریشن کا نام دیا، کانفیڈنس کا نام دیا، بولڈ کا نام دیا، پورا خاندانی ادارہ ختم کر کے رکھ دیا، اس لیے کہ حیا اور وفا کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عورت اور مرد میں حیا نہیں رہے گی، عورت اور مرد میں وفا بھی نہیں رہے گی، اور شادی کا پورا ادارہ وفا کے اوپر قائم ہے، ٹرسٹ کے اوپر۔ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، کوئی شادی نہیں ہے، فضول ہے بالکل یہ رشتہ۔ اگر شوہر بیوی پر یا بیوی شوہر پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، کچھ پتہ نہیں پیٹ میں موڑوں گا، میں پیٹ موڑوں گی تو کس سے افیئر شروع ہو جائے گا۔ اور افیئرس کی بھی قسمیں، فزیکل ہے، اب ایموشنل افیئر بھی شروع ہو گیا، وہ ایک اور قسم کا افیئر ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ پورے ادارے کو برباد کر کے رکھ دیا، جو کہ بلڈنگ بلاک ہے کسی بھی معاشرے کا۔ شادی کو انہوں نے غیر ضروری قرار دیا، عورت کو انسیکیور کر دیا، وہ بس صرف اپنے آپ کو سجانے بنانے میں رہ گئی ہے کہ میں 10 مردوں کی توجہ کا مرکز بنی رہوں۔ ایک شوہر کو راضی رکھنا، راضی کرنا بہت آسان ہے الحمدللہ، اور 10 مردوں کے لیے کانسٹنٹلی اپڈیٹ کرنا، کانسٹنٹلی اپنے آپ کو ری انوینٹ کرنا کہ کسی طرح بڑھاپا نہ آنے پائے۔ اس کے لیے پھر بوٹاکس ہے، اس کے لیے پھر سلیکون ہے، اس کے اندر کھال کھچوانا ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو ایک خاص فگر کے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ Who can dictate to me کہ میرا فگر کیا ہونا چاہیے؟ Who are you to tell me کہ میرے میجرمنٹ یہ ہونے چاہیے؟ کس نے بنائے ہیں میجرمنٹ؟ مردوں نے بنائے ہیں نا۔ تو مردوں کو امپریس کرنے کے لیے حال خراب کیا ہوا ہے اپنا، اور کہتی ایکوالٹی۔ تو عورت کو بہت انسیکیور کر دیا، پھر شادی نہیں ہوئی، لیکن بچے تو پھر بھی ہوتے ہیں۔ تو باپ کے انفلوئنس کے بغیر، باپ کے نام کے بغیر، باپ کو جانے بغیر جو پلنے والے بچے ہوتے ہیں، ان میں اب بتاتے ہیں سائیکالوجسٹ کہ غم ہے اور غصہ ہے اور انتقامی جذبات ہیں۔ دے وانٹ ٹو ٹیک ریونج۔ کہتے ہیں معاشرے سے ہم انتقام لیں گے، ہمارا باپ کیوں نہیں تھا، اور جرائم کے اندر ڈیفینیٹلی اضافہ ہوا ہے۔ اب ہم نے فیملی کی بات کی تھی نا، ماں باپ کی، رشتوں کی، رحمی رشتے کاٹ دیے، اللہ سے کاٹ دیا، رحمی رشتوں سے کاٹ دیا، ایموشنل کوشن چھین لیا لوگوں سے۔ کتنی ذہنی بیماریاں اس کی وجہ سے بڑھ گئی ہیں، کتنی خودکشیاں بڑھ گئی ہیں۔ پہلے ایکسٹینڈڈ فیملیز ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، اس کے اپنے ڈیفینیٹلی ایشوز ہوتے ہیں، کوئی اس میں انکار نہیں کرتا اس کا، اس کے اپنے پریشرز ہیں، اپنے تقاضے ہیں، لیکن وقت پڑنے پہ کام کتنا آتے ہیں۔ بلڈ از تھکر دین واٹر، خون خون ہوتا ہے، بہرحال آ جاتے ہیں مدد کرنے کے لیے، سنبھال لیتے ہیں، شیئر کر لیتے ہیں غم۔ اور جہاں ہم نے اریانی کی اور فحاشی کی بات کی تھی کہ شراب اور جوئے اور زنا کو فلموں کے، میگزینز کے ذریعے سے خوب پروموٹ کیا، خوب سجایا اور سنوارا، ساتھ ساتھ جرائم کو بھی بہت سجایا، موویز کے ذریعے سے، ناولز کے ذریعے سے، گیمز کے ذریعے سے، وائلنس۔ اور پھر کہتے ہیں ہاں یہ وائلنس کیسے اتنا بڑھ گیا، یہ گن وائلنس اتنا کیسے ہو گیا۔ کین یو امیجن بچوں کا سیریل کلر بننا، ماس مرڈررز بننا بچوں کا، ٹین ایجرز کا۔ کہاں تو شادی کی اجازت نہیں ہے، قتل وہ کر رہے ہیں دھڑا دھڑ۔ تو کیا پرابلم ہے ان کے دماغ کے اندر، سوچیں کیا چیز ہے جو ڈسٹرب کر رہی ہے ان کو۔ پورنوگرافی یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، لاکھوں کے حساب سے پورنوگرافک سائٹس ہیں، کتنی تو بالکل سنا ہے کہ مفت ہیں، فری ہیں، جو چاہے لاگ آن کرے اور جو مرضی دیکھے۔ تو کیا ہوتا ہے اس سے؟ عورتوں اور بچوں کے خلاف جنسی جرائم بہت بڑھ گئے ہیں، پورے گینگز وجود میں آ گئے ہیں، جیسے کہ $1 بلین انڈسٹری بن کے رہ گئی ہے۔
یہ سیکس سلیوز بن کے رہ گئے. بچے محفوظ تھوڑی. پہلے تو کہتے تھے بھائی بچیوں کی حفاظت کرو. اب جیسی بچیوں کی کرنی ہے ایسی بچوں کی کرنی ہے. لڑکوں اور لڑکیوں کو دونوں کو برابر کا خطرہ ہے. اور کیا کیا انہوں نے کہ مرد اور عورت کو ایک ٹیم بنانے کے بجائے, سیم سائڈ آف دا ٹیبل کے بجائے ان کو ایک دوسرے کا مخالف بنا دیا, کمپیٹیٹر بنا کے رکھ دیا, دشمن بنا دیا ایک دوسرے کا. پھر کیا ہوا؟ دونوں ادھورے رہ گئے, وہ دونوں انکمپلیٹ ہیں. اور یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا, لیکن آج کل شدت کے ساتھ ہو رہا ہے. بہت سی چیزوں میں تو کامیاب کئی سال پہلے ہو گئے تھے, بہت سی چیزوں میں ریسنٹلی کامیاب ہوئے ہیں. اور آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا, ہوتا رہا ہے, ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ, اگر تیرا رب چاہتا, مَا فَعَلُوهُ, وہ یہ نہ کرتے. اللہ چاہتا تو زبردستی ایسے فتنوں کو روک دیتا, لیکن اللہ نے چاہا ہے کہ یہ فتنے اٹھیں. کیوں اٹھیں؟ تاکہ اللہ ایمان والوں کی کوششوں کا امتحان لے اور ان کی کوششوں پر ان کو جنت دے. یہ دارالامتحان ہے. سب کو آزادی ہے ارادے کی, عمل کی. دیکھتے ہیں تم کس کی ٹیم میں ہو, تم شیطانوں کی ٹیم میں ہو یا تم اللہ کی ٹیم میں ہو. اس لیے کہ دو ہی ٹیمز ہیں, حزب اللہ اور حزب الشیطان. ہم قرآن میں پڑھ لیں گے, لٹرلی یہی آیا ہے. اور اللہ نے کہہ دیا, اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون. آگاہ ہو جاؤ, سن لو, اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے. تو کہا فذرہم وما یفترون, چھوڑیں ان کو اور جو یہ افطرا کر رہے ہیں. ایمان لانے والوں سے, اصلاح کرنے والوں سے, اللہ کے وفاداروں سے فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ پرواہ مت کرو, تم نور پھیلاؤ, تم فرشتوں سے دوستی کرو, تم اللہ سے مدد مانگو, تو اللہ کی مدد آئے گی تمہارے لیے. تو صرف شیطان نہیں ہے جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, ہمیشہ اللہ نے ان کے مقابلے میں مومنوں کو کھڑا کیا ہے, جنہوں نے کہ پرزور دفاع کیا ہے الحمدللہ. ورنہ تو اب تک کہاں سے کہاں ڈسٹرکشن پھیل چکا ہوتا. جو بھی ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ کہ لوگوں کے اندر موریلٹی باقی ہے, الحمدللہ لوگوں کے اندر ابھی اسلام کی طلب باقی ہے. کتنے لوگ, لیکن ان تمام سازشوں کے باوجود آپ دیکھیں کہ پھر کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. تو اللہ نے توفیق دی ہے نا مومنوں کو الحمدللہ. ایسے کمزور تو نہیں ہے مومن کہ سازشوں کے مقابلے میں بس سٹنگ ڈکس بنے ہوئے ہیں اور توکل کر کے کہتے ہیں ہم کیا کریں, اللہ ہی کرے گا. کرنا تو ہے ہی اللہ کو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھ سے اور آپ سے کام لے لے ان چیزوں کے اندر الحمدللہ. تو ان کی کوششیں ہیں کہ اسلام پھیل رہا ہے الحمدللہ. اور کس میں پھیل رہا ہے؟ سب سے زیادہ خواتین میں پھیل رہا ہے, جس پہ کہ سب سے زیادہ انہوں نے محنت کی تھی عورت کے اوپر کہ یہ کسی طرح اسلام سے متنفر ہو جائے. اس کو بتا دیا جائے کہ اسلام تمہارا دشمن ہے, تمہیں سیکنڈری بنایا ہے, تم کو ہاف آف مین بنایا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہی عورتیں قرآن پڑھ کے کہتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کسی عورت نے قرآن لکھا ہے. وہی عورتیں قرآن پڑھ کر کہتی ہیں لگتا ہے کسی ہالی ووڈ کے لائر نے ڈیورس لاز بنائے ہیں جو قرآن کے اندر آ رہے ہیں. یعنی کہ اتنا فیور کرتے ہیں وہ طلاق کے قوانین عورت کو. تو ان کی اپنی کوشش, اللہ کرے میں اور آپ اپنی اپنی کوشش کرتے رہیں, لیکن ہمیں ان کی سازشوں کا پتہ ہونا چاہیے اور خاموش نہیں رہنا چاہیے. اگر یہ ڈراموں کے ذریعے یا اپنی طرف سے اصلاحی ڈراموں کے ذریعے ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں, لٹریچر کے ذریعے, موویز کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, ایک ان کے آگے بند باندھنا ضروری ہے. نظریاتی سرحدوں کا بھی دفاع ضروری ہے. یہ آئیڈیالوجیکل وارفیئر ہے, زبردست میڈیا وار ہے آج کل. اور اس میں جو ہم میں سے جو میڈیا سیوی ہیں, جو ٹیکنو سیوی ہیں, لڑکے اور لڑکیاں, ینگ نسل ہماری, وہ فور فرنٹ پہ ان کو ہونا چاہیے. یہ ان کا کام ہے کرنے کا, یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کرنے کی. اور کوئی ہم میں سے نہ کہے مجھے کمپیوٹر چلانا نہیں آتا. شرم کی بات ہے, کیوں نہیں آتا؟ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. جی میں تو نہیں کر سکتی, مجھ سے تو نہیں ہوتا, میں تو اپنے فون کے اندر کارڈ بھی خود نہیں ڈال سکتی. یہ کوئی فخر کی بات ہے؟ اچھی بات ہے. ان کو دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں, اور ہم کہتے ذرا کارڈ ڈال دینا میرے فون کے اندر. کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم سیکھیں, ہر چیز سیکھیں تاکہ ہم اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکیں. یہ کوئی معصوم ہونے کی علامت نہیں ہے کہ میں تو گھریلو عورت ہوں, میں کیا کر سکتی ہوں. کیوں نہیں کر سکتی؟ ساری ریسیپیز جب پڑھ لیتی ہیں فون پہ تو باقی کام کیوں نہیں کر سکتی؟
تو جہاں ہم دیکھیں کہ ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے وہاں بہت عقل مندی سے، بہت ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ٹھنڈے دماغ سے، بغیر غصے کے کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے، دلیل کے ساتھ بات کریں، ثبوت کے ساتھ۔ تو نئی نسل کو تو شدید ترین قرآن سے جوڑنے کی ضرورت ہے، اور یہ پھر ہماری رسپانسبلٹی جو کہ ہم بڑے ہیں معاشروں کے اندر یا خاندان کے اندر، یہ چھوٹوں کو لے کر آئیں اس طرف، انکریج کریں ان کو، اس لیے کہ وہی بہرحال اس سیلاب کے آگے بند باندھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اٹھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ ایک وقت تھا کہ 2-4 کو دین کی بات بتانے والے تھے، اب اللہ کا شکر ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، ایک سے ایک نوجوان ہے ماشاءاللہ، دل خوش ہو جاتا ہے ماشاءاللہ ان کی باتیں سن کے، ایک سے ایک لڑکا، ایک سے ایک لڑکی موجود ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ایک سے ایک انگلش میں، برٹش انگلش میں سننا ہے، امریکن انگلش میں سننا ہے، عربی میں سننا ہے، اردو میں، پنجابی میں، ایک عوام کی سطح پر عوامی زبان میں سننا ہے، یا بہت کوئی انٹلیکچوئل ایلیٹ کی زبان میں سننا ہے، ہر طرح کی اردو موجود ہے، عورتیں بھی بتا رہی ہیں، مرد بتا رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ ان کی سازشیں اپنی جگہ، اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ واللہ متم نورہ، اللہ تو اپنا نور پورا کر کے رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ نہیں کامیاب ہوں گے، اللہ نے چاہا اسلام ہر گھر میں داخل ہوگا ان کی تمام کوششوں کے الرغم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو محفوظ کیا ہے، شیطان بہت کمزور ہے، اللہ نے کہا کہ شیطان کی چالیں بہت کمزور ہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، تم ذرا حق کی طاقت تو لے کر کھڑے ہو۔ سورہ انبیاء میں ہم پڑھیں گے اللہ حق کو باطل پر دے مارتا ہے، فَيَدْمَغُهُ، تو اس کا بھیجا باہر آ جاتا ہے۔ تو اللہ اٹھا رہا ہے الحمدللہ، ہر جگہ ایسے لوگ مل گئے ہیں، خالی کو پاکستان میں نہیں بیٹھے، امریکہ میں، فرانس میں، برٹن میں، جاپان میں، جرمنی میں، کہاں نہیں ہیں اللہ کے فضل سے، سعودی عرب میں خود ہیں، پاکستان میں، انڈیا میں۔ اور ان کی سازشیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو علماء، جو اسکالرز جن کو کہ قبولیت ملنی شروع ہو جاتی ہے، پھر کیسے سازشیں کرتے ہیں ان کے خلاف، کیسے ٹانگیں گھسیٹتے ہیں ان کی، کیسے تھریٹن کرتے ہیں ان کو، یہ بھی ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ وہ بیچارے اپنے ملک چھوڑ کے نکلنا پڑ جاتا ہے ان کو، اور کہیں نہ کہیں ان کو پناہ لینی پڑتی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر کرے گا۔ وَلِتَسْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ اور یہ سب کچھ ہم اس لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور برائیاں کما لیں جو وہ کمانا چاہ رہے ہیں۔ یہ اللہ نے حکمت بتا دی ہے کہ یہ جو سارا اللہ نے الاؤ کیا ہوا ہے، یہ پروپیگیشن اور پروپیگنڈا جھوٹ کا اور باطل کا، کیوں اللہ نے اس کو الاؤ کیا کہ یہ پھیل رہا ہے؟ اس کی حکمت یہ بتائی کہ چوائس دے دی ہے اللہ نے لوگوں کو، اس لیے کہ بہرحال یہ دارالامتحان ہے، اور امتحان کے اندر چوائس ہونی ضروری ہے، ورنہ امتحان ہی کیا ہوا؟ تو گناہوں پر جو خوشنما لیبل لگا دیے گئے ہیں ان سے صرف وہ دھوکہ کھائیں گے کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور جو گناہوں میں مگن رہنا چاہتے ہی ہیں، وہی ان سے دھوکہ کھائیں گے۔ اور جو آخرت کو مانتے ہیں، جو نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ تو لہٰذا کرنا کیا ہے ہم کو؟ آخرت، ایمان بالآخرہ کو پختہ کرنا ہے انشاءاللہ، اپنا اور دوسروں کا، اور نیکیوں کو پروموٹ کرنا ہے، نیکیوں کو سجا سجا کر پیش کرنا ہے۔ وہ گناہ سجا رہے ہیں، ہمیں نیکیاں سجانی ہیں۔ شیطان نے خوبصورت لوگوں کو، مشہور لوگوں کو منظر عام پر لا کر ان سے گناہ کروائے ہیں تاکہ گناہ بھی خوبصورت ہو جائیں، گناہ مشہور ہو جائیں۔ تو اللہ نے اگر ہم میں سے کسی کو خوبصورتی دی ہے تو ہم تو بڑھ بڑھ کر نیکیاں کریں تاکہ نیکیاں خوبصورت لگیں۔ اگر اللہ نے ہم میں سے کسی کو کوئی مقام دیا ہے معاشرے میں، ہم تو بڑھ بڑھ کر نیکیاں کریں تاکہ نیکی معاشرے میں باعزت قرار پائے، اور مشہور لوگوں کو تبلیغ کریں۔ اور الحمدللہ اللہ اجر دے تبلیغی جماعت کو، انہوں نے بہت کام کیا ان کے اوپر۔ وہ جو رول ماڈلز ہیں، پلیئرز ہیں، کرکٹرز ہیں یا سنگرز ہیں یا ایکٹرز ہیں، کتنا کام کیا انہوں نے ان کے اوپر جا کر، اس لیے کہ جب مشہور لوگ نیکیاں کرتے ہیں تو نیکیاں مشہور ہونے لگ جاتی ہیں، اوبویسلی معمولی بات نہیں ہے یہ۔ تو الحمدللہ یہ ٹھیک ہے، ان کی ساری کوششیں اپنی طرف، اللہ کا فیصلہ اپنی طرف، اللہ متم نورہ، اللہ تو اپنا نور پورا کر کے رہے گا۔
ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، مشرکوں کو کتنا بھی برا کیوں نہ لگے، کافروں کو کتنا بھی برا کیوں نہ لگے، اللہ تعالی ہمیں پکا مومن بنائے، اللہ ہمارا ایمان مضبوط کر دے. دعا کریں اللہ ہمیں حکمت دے، اللہ ہمیں طلاقت لسانی عطا فرمائے، اللہ ہماری زبانوں میں طاقت دے، اللہ ہمارے دل ایمان کے نور سے بھر دے کہ ہم لوگوں سے بات کریں، سیدھی سادھی بات کریں لیکن پر اثر بات ہو. انشاءاللہ ہمیں نیوٹرل نہیں بیٹھنا، یہ وقت نہیں ہے نیوٹرل ہو کے غیر جانبدار ہو کر خالی ہنڈیاں پکاتے رہنے کا. نہیں، ہنڈیاں اپنی جگہ، یہ کام اپنی جگہ، نکالنا ہی نکالنا ہے ہمیں اس کے لیے وقت انشاءاللہ تعالی، ورنہ ہو سکتا ہے پھر تاریخ ہم کو معاف نہ کرے کہ اتنے کروشل موقع پہ تم ایسے بس گھر میں ہی بیٹھی رہ گئی تھی، کچھ نہیں کیا تم نے. اور گھر میں بیٹھ کے بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے الحمدللہ. اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور مددگار ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.